افغان شہریوں کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ تورخم اور چمن بارڈر کے راستے ایک دن میں 4000 سے زائد افغان باشندے اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ پاکستان چھوڑ کر جانے والے افغان مہاجرین کی تعداد 72,000 سے زائد ہو گئی۔ افغان مہاجرین کو 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن کا صدر عارف علوی کے انٹرویو پر سخت رد عمل۔ انتخابات میں تاخیر سے متعلق قیاس آرائیاں مسترد کر دیں۔ عام انتخابات کے لیے تیاریاں مکمل ہونے کا دعویٰ۔ حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کے بعد 30 نومبر کو انتخابی شیڈول دے دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا 2 ٹوک پیغام۔ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات جمع کروانے کا کل آخری روز۔ سہولت سینٹر کل تک کام کرتے رہیں گے۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت اور سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر سماعت کچھ دیر میں ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کمرہ عدالت میں خصوصی پاسز پر ہی داخلے کی اجازت۔ عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سارے ریلیف صرف نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے ہیں۔ نواز شریف لاڈلے کے لیے مراعات اور بقیہ کے لیے سختی۔ کہاں کا انصاف ہے؟ پرویز الہی کی گفتگو۔ اینٹی کرپشن نے پرویز الہی کو لاہور کی ضلع کچہری میں پیش کر دیا۔ رحیم یار خان کی شوگر ملز کا رولز کے برعکس کوٹا بڑھانے کے مقدمے میں ریمانڈ کی درخواست۔ غیر قانونی تارکین وطن کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کہاں مقیم ہے سب معلوم ہے۔ پاکستانی سہولت کاروں کو بھی سزائیں دی جائیں گی۔ نگراں وزیر داخلہ کا 2 ٹوک پیغام۔ غیر قانونی مقیم افراد کو خصوصی مراکز میں رکھا جائے گا۔ واپس جانے والے افغان خاندان کو 50,000 افغان کرنسی ساتھ لے جانے کی اجازت ہوگی۔ پانی سر سے گزر گیا، اب فیصلہ کرنا ہوگا۔ کسی بھی غیر قانونی مقیم غیر ملکی کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں۔ پناہ دینے والے بھی مجرم ہوں گے۔ وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کی گفتگو۔ الیکشن کمیشن نے تحریک لبیک پاکستان کو ریاست مخالف سرگرمیوں اور فارن فنڈنگ کے الزامات پر کلین چٹ دے دی۔ ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ ٹی ایل پی ریاست مخالف جماعت ہے۔ ٹی ایل پی فنڈنگ کے جائزے میں 15 لاکھ ممنوعہ ذرائع سے موصول ہونے کی تصدیق ہوئی، جو رقم آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اتنی چھوٹی رقم کو غیر ملکی فنڈنگ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درآمد رپورٹ وزارت داخلہ میں جمع کرا دی۔ الیکشن کمیشن نے استحکام پاکستان پارٹی کو عقاب کے نشان کے الاٹ کرنے کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ عقاب کا نشان پہلے پرویز مشرف کی جماعت اور پاکستان مسلم لیگ کے پاس تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ججز کے خلاف شکایات کے معاملے پر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں اجلاس کل 11:30 بجے ہوگا۔ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس امیر حسین بھٹی اور جسٹس نعیم اختر جوڈیشل کونسل میں شامل۔ عالمی برادری کے مطالبات اور دنیا بھر میں مظاہرے بے سود صہیونی افواج کی 19ویں روز بھی بمباری۔ ایک دن میں مزید 800 فلسطینی شہید۔ صہیونی مظالم بے نقاب کرنے والے الجزیرہ ٹی وی کے صحافی کے خاندان کے کئی افراد بھی شامل۔ شہداء کی تعداد 6546 تک پہنچ گئی۔ 17,439 افراد زخمی۔ غزہ میں ایندھن کی فراہمی نہ ہونے سے آج سے اسپتال بند ہونے کا خدشہ۔ قحط سالی سے متعلق اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے والے ادارے آکسفام کا غزہ میں امدادی سامان فوری بھیجنے کا مطالبہ۔ غزہ میں صورتحال خوفناک ہو چکی۔ 22 لاکھ شہریوں کو فوری خوراک کی ضرورت ہے۔ خوراک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ لاکھوں افراد کو اجتماعی طور پر سزا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ ترجمان آکسفام صالح ابی خلیل کا عالمی رہنماؤں سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ امریکہ نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ میں وقفے کی حمایت کر دی۔ جنگ میں وقفے کا مقصد غزہ میں امدادی سامان کو پہنچانا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا آسٹریلوی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں اسرائیل پر نہتے اور بے گناہ شہریوں کے تحفظ پر زور۔ امریکی اعلیٰ حکام کے مطابق اسرائیل سے جنگ میں وقفے سے متعلق بات چیت ہوئی ہے۔ اسرائیلی افواج غزہ میں زمینی حملے کے لیے تیار۔ حملے کا وقت اتفاق رائے سے طے کیا جائے گا۔ حملے کی تفصیلات نہیں بتائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اعلان۔ اسرائیل کے غزہ کی پٹی پر زمین حملے سے دونوں جانب مزید جانی نقصان ہوگا۔ مصری صدر عبدالفتاح السیسی نے خبردار کر دیا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے اسرائیلی سفیر کے الزامات مسترد کر دیے۔ حماس کا دفاع کیا نہ ہے، اس کی کارروائی درست قرار دی۔ سلامتی کونسل میں بیان کو غلط رنگ دیا گیا۔ انتونیو گوتریس کی وضاحت۔ اسرائیل سے غزہ میں بمباری بند کرنے کا مطالبہ دہرا دیا۔ دونوں فریقوں پر مل بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنے پر زور۔ روس اور چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ پر امریکی قراردادوں کا مسودہ ویٹو کر دیا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی مخالفت کی۔ برازیل اور موزمبیق غیر حاضر رہے۔ امریکی قرارداد میں اسرائیل کو دفاع کا حق ہونے پر زور دیا گیا تھا۔ کراچی میں ہب ریور روڈ سے گاڑیوں کے 3 اسمگلر گرفتار۔ کلاشنکوف 9mm پستول اور نان کسٹم پلیٹ گاڑی برآمد کر لی گئی۔
लंदन पुलिस ने कोयटा से कराची मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। एम्बुलेंस के ऑक्सीजन सिलेंडर से 4 किलो आइस और 10 किलो चर्स कब्जे में ले ली। कराची के इलाके डिफेंस में डांस पार्टी और मनशियात का इस्तेमाल, गिरफ्तार मुलजिमों ने जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिमों को 10-10 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर ने आइंदा समात पर केस का चालान तलब कर लिया। निगरां खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की माली बहरान से निपटने की तैयारियां, नई और खाली असामियों पर भर्ती और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद, सरकारी खर्च पर वर्कशॉप, 5 स्टार होटल्स में क़याम और बैरूनी मुल्क इलाज भी नहीं हो सकेगा। निगरां सूबाई हुकूमत ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर भी पाबंदी लगा दी। तरक्याती मंसूबों में भर्तियां और खरीदारी के लिए इजाजत लेना लाजमी करार। शहरी पेट्रोलियम लेवी के बढ़ते बोझ तले दब गए। पहली बार किसी भी माली साल की पहली सहमाही में सबसे ज्यादा लेवी लगा दी गई। जुलाई ta सितंबर 2023 पेट्रोलियम लेवी की मद में 368% वसूली। विफाक ने पहली सहमाही में लेवी की मद में 222 अरब रुपए वसूल किए। ज़र मुबादला के ज़खायर में हफ्तावार बुनियादों पर $67 मिलियन का इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर 7.7 अरब डॉलर तक पहुँच गए। सितंबर 2023 तक रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए बैरूनी तरसीलाते ज़र 6.5 अरब से तजावुज़ कर गए। गैस की कीमतों में इजाफे से गर्दिशी कर्जे बढ़ेंगे, ना ही गैस सेक्टर के नुकसानात होंगे। सबसे ज्यादा गरीबों को प्रोटेक्ट किया गया। 57% घरेलू सार्फिन का टैरिफ नहीं बढ़ाया है। निगरां वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का दावा। लाहौर में रेलवे मजदूर तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज, हेडक्वार्टर्स के सामने मुजाहिरा। तनख्वाहों की अदायगी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। PIA ने बड़ी तादाद में परवाजें मनसूख होने की खबरें गलत करार दे दी। यौमिया बुनियाद पर परवाजों का शेड्यूल जारी है। ईंधन की दस्तयाबी को देखते हुए परवाजें चलाई जा रही हैं। तर्जुमान PIA की वजाहत। सोने की कीमत फिर बुलंदियों को छूने लगी। कीमत में 2,900 रुपए का इजाफा 2,11,350 रुपए का हो गया। कौम के बहादुर सपूत नायक सैफ अली जंजुआ निशान हैदर का 75वां यौम शहादत। निक्याल में कोर कमांडर 10 लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज ने कब्र पर फूल चढ़ाए। चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का नायक सैफ अली जंजुआ को खिराज अकीदत। शाहीनों की वर्ल्ड कप क्रिकेट में बका की जंग, सेमीफाइनल तक रसाई के लिए कौमी टीम को अगले तमाम मैचेस जीतना होंगे। पाकिस्तान कल जनूबी अफ्रीका के मद्दे मुकाबिल होगा। ओपनिंग बैटर फखर जमान की भी प्रैक्टिस सेशन में शिरकत। फिट न होने पर इमरान अहमद को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान। वर्ल्ड कप जैसी बहुत बार हार का मजा चख चुके हैं। नीचे से ऊपर उठे हैं। जब नीचे से उठते हैं तो सीधा टॉप पर जाते हैं। पहले भी करके दिखाया, अब भी करके दिखाएंगे। बाबर आजम की प्रैक्टिस में गुफ्तगू। वर्ल्ड कप क्रिकेट के 25वें मैच में इंग्लैंड और श्रीलंका आमने सामने। इंग्लिश टीम के 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। जॉनी ब्रेस्टो 30, डेवन मिलान 28, जॉस बटलर 8 और जॉ रूट 3 रन बनाकर आउट हुए। और चेक रिपब्लिक में डॉलरों की बरसात। आसमान से बरसते लाखों डॉलर्स को लूटने के लिए हजारों अफराद जमा। इनामी खेल के सिलसिले में मुंतजमीन ने $10 लाख हेलीकॉप्टर से गिराए।